بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، واسطے تمہارے ان جانوروں میں منافع ہیں ایک وقت مقرر تک، منافع دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، آخرت کا نفع رضوان اللہ اور دنیا کا نفع کہ یصیبون من منافع البدن رب والتجارات، یہ ان کے جو نفع ہیں یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہیں، پھر پہنچنا ہے ان جانوروں کا الی البیت العتیق، بیت عتیق پرانے گھر، مراد اس سے پورا حرم اور خصوصاً قربان گاہ، اس کے لیے پہنچنا ہے الی البیت العتیق۔ بیت عتیق المراد بہی ما یلیہ بعلاقۃ المجاورہ فإنہا لا تنتہی الی البیت نفسہ، کو کعبہ کے اندر تو نہیں جاتے نا جانور، تو وہ کیا مراد کیا ہے؟ قرب و جوار، قرب و جوار کا علاقہ مراد ہے الی البیت العتیق، یا جانور کعبہ میں جاتی ہیں؟ ہاں، بعض لوگوں نے ایک بات مشہور کی کہ حضرت علی مولود کعبہ ہیں، مولود کعبہ، مولود بیت اللہ، کہ حضرت علی جو ہیں یہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اب اس پہ بڑی باتیں ہوئی میڈیا پر، لیکن جہالت کی حد نہیں، اتنی بڑی جہالت لوگوں نے، آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ علی مولود کعبہ ہے، کعبہ کے اندر پیدا ہونا یہ فضیلت کی بات ہے۔ پھر عقلاً اور فطرتاً کہ کعبہ تو مشرک بھی تھے تو کعبہ کے اندر تھے، تو پھر جب عورت بچہ جننے کے قریب ہو تو وہ عورت جو ہے وہ خفیہ مقام کی تلاش میں ہوتی ہے یا مسجد میں آ جاتی؟ شیعہ عورتیں جب بچہ جننے کے قریب ہوں تو امام باڑے کا رخ کرتی ہے، امام باڑہ جب مسجد میں آئے تو پھر کیوں شرم کی بات کہ ان کی زنانیاں مسجد میں نہیں آتی بچہ جننے کے لیے اور امام باڑے میں نہیں جاتی، اور حضرت علی المرتضیٰ کی اماں جان پہ اتنا بڑا بہتان کہ بچہ جننے کے لیے وہ کعبہ میں آ گئی، تو یہ عقل و فطرت اور ادب کے بھی خلاف ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کعبہ سے مراد تو پورا حرم ہے، اگر یہی فضیلت ہے تو پھر تو ابو جہل بھی کعبہ میں پیدا ہوا، ابو جہل حرم میں نہیں پیدا ہوا، جو کہیں باہر اس کی ماں گئی تھی، یہ سارے مشرک حرم کے اندر ہی پیدا ہوئے، تو حرم کے اندر رہے، حرم کے اندر پیدا ہوئے، تو مطلب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کعبہ کے اس مخصوص ٹکڑا میں اگر پیدا ہونا کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت بھی کعبہ میں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کعبہ میں نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر بار چھوڑ کر زچہ بچہ کی صورت میں کعبہ کے اندر پہنچ جانا یہ عقل، فطرت، ادب تینوں چیزوں کے خلاف ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ میرا جھوٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے، یہ خامخواہ کی بحث ہے۔ اچھا جی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور واسطے ہر امت کے مقرر کیا ہم نے، مقرر کی تھی ہم نے منسکن، قربانی کی جگہ، قربانی کی جگہ ہر امت کے لیے ہم نے منسک یعنی قربانی مقرر کی، قربانی کی جگہ یا خود قربانی، یہ ماخوذ ہے نسیکہ سے۔ منسک نسیکہ، اور نسیکہ کس کو کہتے ہیں کہ جو خبث سے الگ ہو، خبث سے الگ کیا گیا ہو، اور پھر ذبح کو بھی نسک کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی خالص من جملۃ العبادات الخالصۃ للہ، اس لیے کہ جانور کا ذبح کرنا یہ بھی ان عبادات میں سے
جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. لِأَنَّهُ لَا يُذْبَحُ لِغَيْرِهِ، غیر کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا. وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ الْعِيدُ، امام فرا نے کہا کہ منسک سے مراد عید ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں ہوا من افضل المناسک. تجھے آیت بعد نے منسک سے عید مراد لی، بعد نے مطلق عبادت، لیکن سیاق میں یا مراد قربانی ہے. منسکن جو سیاقی معنی ہے وہ کیا ہے؟ قربانی. ویسے منسک کا جو لفظ ہے مطلق عبادت پہ بھی بولا جاتا ہے، قربانی کی خاص عبادت پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور جگہ عبادت پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. بھلے کل امت، اور ہر امت کے لیے مقرر کی ہم نے منسکن، قربانی کی جگہ. کیوں؟ لے یذکروا اسم اللہ، تاکہ ذکر کریں نام اللہ کا. ذکر کرے نام اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کے نام پہ ذبح کریں، ذکر کرے نام اللہ کا. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا تاکہ قربانیاں ذبح کرے، تو ذبح کرنے کی جگہ ذکر اسم اللہ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ مقصد یہی ہے کہ یہ اور کسی کے نام پہ ذبح نہ ہو، سوا اور کسی کی نیاز ذبح کرنا اس کی عبادت ہو گئی تو یہ شرک ہوا. یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی نیاز ذبح کی تو یہ اس کی کیا ہو گئی؟ نیچے شاہ صاحب کا حوالہ ہے، اس کی عبادت ہو گئی تو یہ شرک ہوگا. اس لیے فرمایا لے یذکروا، یہ اصل قربانی کی روح ہے کہ یہ مظہر توحید ہے. مشرک غیروں کے لیے ذبح کرتے ہیں، اور مباحد کس کے لیے ذبح کرے؟ اللہ کے لیے ذبح کرے. یذکروا اسم اللہ، اللہ کے نام پر، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. ہاں بھائی، لیذکروا اسم اللہ، تاکہ نام ذکر کریں اللہ کا، علی ما رزقہم، اوپر اس کے کہ دیا ان کو اللہ نے، من بہیمۃ الانعام. فإلہکم الہ واحد، فإلہکم الہ واحد. یہ ثمرہ دلائل اور مسائل اربعہ، پہلے دلائل اور 4 مسائل جو شرک فعلی کے عنوان ہیں، ان سب کا یہ ثمرہ ہے. فإلہکم الہ واحد، پس الہ تمہارا الہ ایک ہے. فلہ اسلموا، پس واسطے اسی ہی کے، اسلموا منقاد ہو جاؤ، اعتقاداً و عملاً، وبشر المخبتین، اور خوشخبری سنا عاجزی کرنے والوں کو، المخبتین. فإلہکم الہ واحد، یہاں الہ کا معنی نظر نیاز اور منت منوتی کے لائق. یہاں الہ کا معنی نظر نیاز اور منت منوتی کے لائق. یہ اوپر آ گیا ہے کہ لیذکروا اسم اللہ، تو الہ کا معنی نظر نیاز اور منت منوتی کے لائق. الہ واحد، الہ ایک ہے. فلہ اسلموا، اسی ہی کے لیے منقاد ہو جاؤ. وبشر المخبتین، اخبات مخبت کہتے ہیں عاجزی کرنے والا، اور حج کی پوری تربیت ہی عاجزی پر مبنی ہے. حج میں لباس بھی سلا ہوا نہیں، جوتا بھی بند نہیں، سر سے بھی ننگا ہے بھی مسافر اور پردیسی، اور چکر لگا رہا ہے کبھی عرفات کا، کبھی کعبہ کا، کبھی قربان گاہ میں. تو اگر سوچا جائے پوری حج ہی اسی اخبار سے عبارت ہے، عاجزی سے عبارت ہے. اس لیے حاجیوں کو فرمایا بشر
مخبتین، مخبتین کے لیے خوشخبری سنا دے. مخبتین آگے آپ کے پاس عبارت لکھی ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد پر، یہ ذرا ساتھ ملا لو. الہکم الہ واحد، معبودکم واحد، بَإِن تَنَبَّعَتْ شَرَائِعُ الْأَنبِيَاء، معبود ایک ہے اگرچہ مختلف رہی ہیں، متنبع رہی ہیں انبیاء کی شرائع. بَنَسَخَ بَعْضُهَا بَعْضًا فَالْجَمِيعُ يَدْعُونَ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. عمل کے طریقے مختلف رہے لیکن مسئلہ یہی رہا کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ. ابن کثیر ہے، اگلی عبارت ہے ابو سعود کی فَإِذَا كَانَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدًا فَأَخْلِصُوا لَهُ التَّقَرُّبَ. اخلصوا لہ تقرب، تقرب کا لفظ ذہن میں رکھو. یہ تقرب کیا ہے؟ وہی ذبح اور قربانی. اب ذکر وجعلوہ لوجہہ خاصۃ، بلا نہ ملاوٹ کرو شرک کی، صرف اسی کا نام لو، شرک کی ملاوٹ مت کرو. اور تقرب کے جانور بھی اسی کے لیے ہوں. اور اگلا ہے مخبتین پر حاشیہ. مخبتین کا معنی لکھا ہے مطمئنین، مطمئنین جو مطمئن. ضحاک قتادہ فرماتے ہیں المتواضعین، اور بشر المخبتین المطمئنین الراضین بقضاء اللہ، اللہ کی قضاء پہ راضی رہنے والے. المستسلمین لہ واحسن ما یفسر بما بعدہ. بس یہ عبارت آپ کو دکھانی تھی. احسن ما یفسر بما بعدہ. مخبت کون ہے؟ اللہ نے خود ان کی تفسیر کی، اللہ نے خود ان کی کیا کی ہے؟ تفسیر بیان کی ہے. الذین اذا ذکر اللہ میں خود صفات اللہ نے بیان کی ہے. اس لیے یاد رکھو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا، کوئی لفظ قرآن کا لے کر پھر ہم صوفیوں کے اقوال پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صوفی تصوف کی کتاب نہیں ہے. اور جو صوفیوں والی ہے تعریف و بوئی ہے. جیسے شاگرد کو استاد نے کہا پتہ متقی کس کو کہتی؟ اس نے کہا جی بتاؤ متقی کون ہے؟ اس نے کہا متقی وہ ہے کہ جنگل میں ہو، نوجوان ہو، جوانی بھرپور ہو، اور انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکی رات کو جنگل میں پہنچ جائے اور اس کے کمرے میں جا کے اسے گناہ کی دعوت دے اور وہ بچ جائے، وہ متقی ہے. سمجھ گئے؟ اس نے کہا بالکل سمجھ گیا ہوں کہ متقی خنثی کو کہتی. یہ صوفیوں والے اقوال اپنے پاس رکھو. قرآن جو لفظ کہتے خود اس کی تفسیر بھی کرتے. یہ مخبت کون ہے؟ اگر صوفیوں کی طرف جاؤ گے تو بالکل خنثی کو مخبت کہتی ہیں، جو بالکل اوپر نیچے سے فارغ ہو، تو وہ مخبت نہیں. مخبت کون ہے؟ جو قرآن بیان کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ مخبتین ہیں. یہ ہے آسنو، یہ بہت بڑا ضابطہ ہے بزرگوں. یہ علامہ ابن کثیر، یہ جو میں لکھ رہا تھا اصول تفسیر، وہ جو اردو تفسیر ہے اس کا ایک مقدمہ ہے، اور مقدمہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ایک عنوان ہے اصول تفسیر.
تفسیر کے ضوابط اور قواعد. تو جتنی کتابیں قواعد پہ لکھی ہیں کسی ایک میں بھی قواعد تفسیر نہیں ہے. قواعد اور ضوابط پہ جتنی کتابیں ہیں بہت ساری میں نے دیکھی. ٹوٹل مجھے کوئی زیادہ سے زیادہ 12 اور 13 باتیں ملی ہیں ساری کتابوں سے. 12-13 باتیں. پھر میں نے دیکھا دوبارہ تفسیریں دیکھنا شروع کی تو پھر جو ضوابط تفسیروں کے اندر ہے یہ بڑی کثرت کے ساتھ ہے. تو اصول اور قواعد والوں نے اصول تفسیر میں وہ ضابطے نہیں لائے اور انہوں نے چند ایک بس وہی سنی سنائی. اور جو خود مفسرین حضرات کی آیات کے تحت ضوابط اور قواعد ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے. اس لیے جب تفسیروں کا مطالعہ ہو تو اس کا بھی خیال رکھو کہ کوئی قاعدہ اور ضابطہ جو مفسر بیان کر رہا ہے اس پہ نظر ہو. اب یہاں پر کیا ہے؟ احسن ما یفسر بما بعدہ، اور وہ قول ہے الذین اذا ذکر اللہ. ضابطہ کیا ہے؟ سب سے بہترین تفسیر وہ سیاق اور سباق کے قرائن ہے. قاعدہ کیا ہے؟ سیاق و سباق. سیاق و سباق کے قرائن یہ سب سے بہترین تفسیر ہے جو معنی سیاق و سباق میں متعین ہو رہا ہے. تو اب کیا ہے؟ بشر المخبتین، خوشخبری سنا عاجزی کرنے والوں کو. کون ہے مخبتین؟ الذین اذا ذکر اللہ، یہ وصف اول ہے اور یہ صفات ہیں مخبتین کی. الذین وہ اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا، واجلت قلوبہم، واجلت ڈر جاتے ہیں دل ان کے، والصابرین، واجلت قلوبہم ان کے دل اللہ سے ڈرتے ہیں. واجلت قلوبہم اس کے دو معنی ہیں. اذا ذکر اللہ جب اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، جب اللہ کی ذکر اللہ سے مراد اللہ کی توحید ہے. اس کے مقابل مشرک ہیں با اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. وہاں کیا ہے؟ اشمئزت. اور جہاں کیا ہے؟ واجلت. مشرک کا دل اشمئزت اور مباحد کا دل واجلت. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں. دوسرا اشارہ یہ کیا کہ مخبت وہ نہیں جو پرانا لباس پہن کے پھر رہا ہو. مخبت وہ نہیں جو سال سال تک نہائے نہیں اور بالکل پرانا لیلا. مخبت وہ نہیں جو ظاہراً تصنع والا تقوی ہو، تکلف والا. مخبت وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور دل میں اللہ کا ڈر ہو. اس لیے جب محبت اور خوف الہی ہوگا تو اللہ کی آیات کی قدر دل میں ہوگی. سب سے بڑا مخبت اور متقی وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی آیات کی قدر ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی قدر اسی کے دل میں ہے جس کے دل میں اللہ کی عزت ہے. اللہ کی عزت سے دل خالی ہے تو اللہ کے کلام کی کیا عزت ہوگی؟ تو اس لیے جن کو آپ بڑا متقی سمجھتے ہیں ان کے سامنے ذرا آیتیں پڑھ کے دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بڑے خنزیر ہیں. حضرت شیخ القرآن پنج پیر رحمہ اللہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت صاحب کے پاس گیا، مولانا حسین علی صاحب کے پاس، اور مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں کوئی علماء بھی ہیں؟ تو میں نے کہا بڑے بڑے علماء ہیں اور بہت بڑے فضلاء سہارنپور کے اور لکھنؤ کے اور دیوبند کے بڑے بڑے علماء ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اللہ راضی تھی بھی سارے خنزیر ہیں.
اللہ راضی ہو آپ پہ، سب خنزیر ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کہا استاد جی نے یہ کیا کہا، سارے خنزیر تو بڑے بڑے علماء اکابر ہیں اور ایسا فتویٰ کہ سب خنزیر؟ تو فرماتے ہیں جب میں نے درس قرآن شروع کیا پھر مجھے پتہ چلا کہ استاد جی ٹھیک کہتے تھے کہ یہ سارے کیا ہیں، خنزیر ہیں۔ مخبت وہ ہے جو دل کا عاجز ہے، اور دل کا عاجز وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی قدر اور عزت موجود ہے، اور اللہ کی عظمت اور قدر کی علامت یہ ہے کہ جب کلام اللہ آئے تو گردن جھکا دے، آگے آکڑے نہیں، ادھر کلام اللہ ادھر کے قال رسول اللہ، کلام اللہ کے مقابلے میں قال رسول اللہ کہہ رہا ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے قرآن کا انکار پیغمبر نے کیا، معاذ اللہ۔ ادھر قرآن پڑھو تو آگے کیا کہتے ہیں، کالا کالا رسول اللہ ہے۔ پٹھان بزرگ ایک تھا، کبھی کبھی پشتوں والے ایسا کام کرتے ہیں پوری جنت خرید لیتے ہیں، بہت نیک لوگ ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب نے بار بار کہا نا کالا کالا رسول اللہ، اس نے کہا خنزیر کے بچے، ہمارا گورا گورا رسول تھا، تو کالا کالا کہہ رہا ہے، تو چٹا چٹا رسول اللہ، تو کیا کہہ رہا ہے، کالا کالا رسول اللہ، تو رسول کی توہین کر رہا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اس نے کہا کالا کالے کا بچہ، گورا گورا رسول اللہ۔ تمہیں اب کیا پتا گورا کس کو کہتے ہو؟ ہاں، اور کالا 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 رسول اللہ۔ ہاں بھائی، پشاور میں گیا وہاں مکتبے پہ، تو اوپر ایک کتاب پڑھی تھی جنتی کالے، میں حیران ہو گیا، بھائی ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ جنتی بڑے سفید ہوں گے تب جنت موجود، یہ کیا لکھا ہے جنتی کالے؟ بعد میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی فدا محمد ربانی صاحب دامت فجودو، وہ میرے ساتھ تھے، میں نے کہا مفتی صاحب یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ زیور ہے جنتی کالے۔ میں تو حیران ہوا بھائی جنتی کالے۔ ہمارے ایک استاد تھے مرحوم، تو ان کی شکل بہت جو تھی نا وہ ذرا رنگ کالا تھا، ترمذی شریف پڑھا رہے تھے، اور محلے میں ایک عورت بیوہ تھی اور بہت مزاحیہ تھی، بوڑھی تھی، اتنا زیادہ بوڑھی بھی نہیں تھی لیکن اس کے مزاح جو ہے نا بہت مشہور تھے۔ تو استاد بھی بیوہ تھا، اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی تھی اور اس کا خامن فوت ہو گیا تھا، تو وہ استاد کے ساتھ ایسے مذاق کرنے کے لیے آتی، گپ شپ لگانے کے لیے، تو بھائی مذاق کر گپ شپ لگانے کے لیے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بیچاری بوڑھی تھی، یہ بھی بوڑھا تھا، تو استاد ترمذی پڑھا رہے تھے تو وہ پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی، طالب علم پڑھ رہے تھے، تو استاد نے جنتیوں کا حلیہ بیان کیا، وہ اب منہ میں انگلی یوں کر کے کھڑی رہی، سنتی رہی۔ اب استاد نے بیان کیا بھائی جنت والے جو خوبصورت ہوں گے اور جو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور وہ جو کر کے کھڑی رہی۔ جب سبق ختم ہوا تو کہتی ہے وے استاد جنت جا کے تو بھی چٹا ہو ویسے، جنت میں جا کے آپ بھی سفید ہو جائیں گے۔ استاد پیچھے دیکھتے، اس نے کہا کہ ہاں غور نہیں تو تیرے لیا رنگ تے میرا ہو ہی جاتی، جیسے تیرا رنگ ہے اتنا تو میرا بھی ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مخبتین کا معنی سمجھو جو دل کے عاجز ہیں، جن کے دل میں عجز اور اللہ کی عظمت موجود ہے، وہی کون ہے؟ مخبتین۔